ٹریجڈی ہیرو اور ویلن کے بغیر نہیں ہوتی، تو وہ ہے تو مذہبی شاعری میں ہے، لیکن اس میں یہ کہ ٹریجڈی میں ہیرو میں کوئی فلا دکھایا جاتا ہے، تو اب یہاں تو ظاہر کہاں سے فلا دکھائیں، تو اس سے وہ ٹریجڈی جو ہے نا وہ رلانے والی تو بن جاتی ہے، دل کو پگھلا کر نئے نئے احوال فراہم کرنے والی نہیں رہ جاتی۔ جیسے انیس سے بڑا کوئی مرثیہ نگار فارسی میں بھی نہیں ہے، یعنی کہ کسی بھی فارم میں، عربی میں بھی نہیں ہے، مطلب واقعہ کربلا کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ ہر مسلم زبان میں اس کو اسی پر ہے ٹریجڈی کا انحصار، تو لیکن یہ کہ آپ دیکھیے کہ وہاں احوال نہیں نظر آتے۔ اقبال جب اسی موضوع کو چھیڑیں گے تو وہ آپ کے اندر رونا پیٹنا نہیں پیدا کریں گے، وہ ایک ٹریجک وقار پیدا کر دیں گے، اور ٹریجڈی آنسو پر ختم ہو تو وہ مضحکہ خیز ہے، ٹریجڈی بہت ایک کازمک کانشسنس کے آگے جیسے جھکنا ہے، جیسے ہمارے یہاں مذہب میں ہے نا کہ بھئی تقدیر کے آگے بے بس، جیسا اللہ نے چاہا، تو یہ اسی کے اصول پر ہے نا، تو ہمارے یہاں تو اللہ ہی کی ضرورت نہیں رہے گی، ان کا کون، وہ تو آسمان کو 400 میٹر پھینک دیتے، وہ تو اپنی مرضی سے شہید ہو گئے، مطلب ہم معجزہ ٹریجڈی کا دشمن ہے، تو معجزاتی فضا میں کچھ نہیں ہوتا، اور وہ دیکھتے نہیں کہ جیسے مشین کی طرح فیٹ کیا ہوا ہے میرے اندر کہ یہ بات آئے گی تو رونا ہے، تو رو لیے، مصائب بیان ہو رہے ہیں تو اب ظاہر رو نہیں ہے تو انہوں کا اسٹارٹ ہوگا، اور پھر اس کے بعد رزم بیان کی تو ہنسنے لگے، نعرے لگنے لگے، تو آپ جس سوئنگ میں رہتے ہیں نا کہ ادھر نعرہ لگ رہا ہے، پھر آنسو نکل رہا ہے، پھر ہنس رہے ہیں، پھر غصے میں آ رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے بہت ہی معمولی احساسات کی کار فرمائی ہے، یہ سب سپرفیشل ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹریجڈی وہ ہے جس کا کانٹینٹ فارم لیس ہو، تو وہ تھوڑی کہ آپ زبردستی تاریخ کو آپ نے ایسے ہی سمجھ لیا کہ وہ بھی کوئی سوزوکی وین ہے اسے میں چلا لیتا ہوں، تو اس سے مضحکہ خیز ہو جاتا ہے نا۔ تو یعنی ہمارے یہاں پھر ہم کہیں گے کیونکہ ہم مذہب کا بہت ہم ہر حوالے سے ذکر ہوتا ہے، ہمارے ہر زندگی کے پہلو میں مذہب کا ذکر بہرحال شامل ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں کیا بڑا مذہبی ادب یا مذہبی شاعری بھی کریٹ نہیں ہو سکی؟ نہیں ہوئی ہے، لیکن مذہبی شاعری نعتیہ ادب میں ہوئی ہے، اور مناقب میں ہوئی ہے، یعنی قصیدوں کے فارم میں، اور سب سے زیادہ جو پھیلاؤ ہے نا مذہبی شاعری کی کہ حقیقی جو زون ہے وہ کربلا ہے، تو اس میں جو بھی شاعری ہوئی ہے وہ پیتھاس اور پیشن کے ساتھ ہے، پیتھاس اور پیشن جمع ہوں گے تو بڑا ادب پیدا ہوگا، وہ ہے، وہ آپ کہیں بھی دیکھ لیں، یعنی اردو شاعری ہندو بھی کر رہا ہو تو اس نے بھی کچھ سلام مرثیہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ جیسے ہمارے اور ہماری زبانوں کے ضمیر میں جیسے ایک جوہر مشترک ہو گیا ہے، ٹریجڈی کا مطلب ہمارے تہذیبی حافظے میں واقعہ کربلا ہے، تو اور پھر کیونکہ اس کی مذہبی اہمیت ہے، وہ ہیرو جو ہیں وہ داستانی نہیں ہیں، وہ مطلب تاریخی ہیں،
اور وہ جو واقعات ٹریجڈی کا سبب ہیں وہ بھی خیالی نہیں ہیں، وہ بھی واقعی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ٹریجڈی کو پیدا کرنا اور ایسی اٹھان ٹریجڈی میں پیدا کرنا ہے کہ اس میں دوام کا رنگ پیدا ہو جائے، وہ واقعہ کربلا میں ہے۔ تو اور اس میں بہت پیشن، پیتھوس اور کرافٹ، آپ جیسے یہ ٹریجڈی فرض کی شاعری میں نہ صحیح، محرم جب ہمارے یہاں منایا جاتا ہے نا سب طرف، مطلب وہ نہیں کہ کون کیا مانتا ہے، تو سب کے قوانین ہیں کہ تعزیہ ایسے بنے گا، ماتم ایسے ہوگا، اور کما ایسے ماریں گے یا جو ہے، اور نوحے اس لحن میں پڑھیں گے، سوز اس لحن میں پڑھیں گے، وہ پٹا کھیل رہے ہیں، وہ بھی نوٹ کے استاد وغیرہ آئے ہوئے ہیں، تو سب کرافٹڈ ہے نا۔ تو یہ مطلب یہ بری بات نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو کلچر بننے میں مدد دی ہے اور آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے جمالیاتی۔ اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ جیسے اس کا ریپلیکا بن جاتا ہے دیکھنے والے کے لیے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ میں نقلیں دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ تو ہے، وہ واقعہ کربلا اس میں جیسے ہمارا پورا ہب آف ٹریجڈی ہے، اور مذہب کیونکہ اس کا مرکز ہے، مطلب اس کے سارے معانی مذہبی ہیں، اساطیری نہیں ہیں۔ مطلب میرا مذہبی سیلف سے لے کر میرے تاریخی شعور تک اس ٹریجڈی کے اثرات ہیں، اور جیسے لاشعوری ہو گیا ہے اب، تو وہ تو ہے ہمارے یہاں۔ جیسے انیس کا میں نے کہا نا، فارسی میں کوئی شاعر ان کے برابر نہیں ہے جس نے کربلا کو اپنا موضوع بنایا ہو۔ تو ہمیں عربی کا زیادہ نہیں پتہ، لیکن فارسی میں تو ہم نے سب دیکھے ہیں، مراسی وغیرہ، کوئی بھی نہیں، قریب بھی نہیں انیس کے۔ تو اب انیس کے یہاں کیا ہے؟ پیتھوس ہے کہ وہ رلاتے بھی ہیں، دبیر رلاتے نہیں ہیں، پیتھوس ہے، اور پیشن جوش میں آ گئے، اس دیو سے میں سورہ جن پڑھ کے لڑوں گا، گھوڑے پہ تھا شقی کے پہاڑی پہ دیو تھا۔ اب یہ سب امیج اور تشبیہات یہ خالی رہ جاتا کھانا اگر ہمارے یہاں یہ رزمیہ اور علمیہ کربلا کا نظم نہ ہوتا۔ تو اور کرافٹ وہ اپنی زبان میں سند ہیں، اپنے فن میں سند ہیں، مطلب آپ اس میں وہ کوئی آپ سے فنی چھوٹ بھی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں بڑے سے بڑے استاد فن کو لے آؤ وہ بھی واہ واہ کرے گا، یہ کرافٹ ہے۔ تو یہ صرف واقعہ کربلا میں ہے، یہ نعتیہ ادب میں بھی نہیں، کرافٹ۔ اور نعت کا فائدہ یہ بھی، نعت کا رینج زیادہ ہے کہ آپ غزل بھی کہہ دیں تو اس میں بھی نعتیہ مضامین یا احساسات آ جاتے ہیں، تو وہ ہے۔ لیکن مذہبی شاعری اوورآل یہ ناکام ہوتی ہے، مطلب دیگر زبانوں میں بھی؟ ہاں سب زبانوں میں، اور اردو تو چلو ہماری زبان ہے نا، اس میں تو ہم جیسے دکھا بھی سکتے ہیں یہ مذہبی شاعری میں روحانیت جو ہے اور للہیت یا ماورائیت اور عاجزی، ڈیووشن، یہ سب اب مذہبی شاعری کے لوازم ہیں نا، چاہے آپ کرشن مہاراج کی وہ تعریف کریں، تو ہماری تہذیب میں یہ سب نہیں ہے۔ وہ کیا سبب ہے کہ ہمارے یہاں اللہ غائب ہے، صوفیوں کے ہاں بھی وہ ایسے ہی ہے، تو اللہ کے غائب ہو جانے کے ماحول میں مذہبی شاعری نہیں ہو سکتی۔